آج کی شب میرے اور آپ کے آقا و مولا وہاں تک پہنچے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ اتنا عروج کائنات میں حضور علیہ السلام سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملا، نہ حضور کے بعد کسی کو ملا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور براق پہ گئے۔ مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پہ گئے۔ پہلے آسمان سے لے کر کے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے۔ 7ویں آسمان سے لے کے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے۔ سدرہ سے لے کر جہاں تک اللہ نے چاہا رف رف سبز نوری تخت پہ گئے۔ یہ 5 مراحل تے مکمل ہو گئے۔ اور حضور کے صدقے سے اس امت کو بھی نواز دیا گیا، بخشش کا وعدہ دے کر اس امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دے کے، جو بعد میں سمٹ کے 5 رہ گئی، اور خواتین میں سورہ بقرہ عطا کر کے اس امت کے دردوں کا درمان کیا اور انہیں سکون اور قرار کی دولت نصیب فرمائی۔ کتاب رحمت قرآن مجید اس واقعہ کو بہت شان و شوقت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو، عبد مکرم کو، رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد خاص تک، مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی تاکہ وہ بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے اطراف میں رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمان تک، اور آسمان سے سدرہ تک، اور سدرہ سے جہاں تک میرے رب نے چاہا اپنے محبوب کو سیر کرائی اور قدرت کے نشانات دکھائے۔ جنت کی سیر کروائی، حضور نے دوزخ کا ملاحظہ کیا، مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کروائی، بیت المعمور میں اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہوئی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اب اس سرعت کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے کہ رات کا مختصر حصہ تھا، قلیل وقت میں حضور گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا لوگوں کے لیے۔ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہونی تھی، لوگوں کے ایمان کا امتحان تھا۔ کفار نے اس پہ بہت ساری باتیں کی، اور ان کے ماننے میں یہ بھی نہیں آتا تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیسے گئے۔ ابو جہل نے گلی گلی جا کے پروپیگنڈا کیا کہ ہمارا کون سا مسجد اقصیٰ میں آنا جانا نہیں ہے، تو 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، تو چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے، اور یہ رات کے مختصر وقفے میں وہاں سے ہو کر آنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہم تسلیم کریں، یہ باتیں کیسے مان لیں؟ تو وہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک حضور علیہ السلام کے جانے اور آنے کو نہیں مانتے تھے، اور ماننے والوں نے کہا سر عرش بھی گئے ہیں اور واپس آئے ہیں، ہم اسے بھی مانتے۔ ابو جہل نے گلی گلی جا کے کہا، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے ہاتھ ایک چیز آ گئی ہے جس سے میں لوگوں کو حضور سے دور کر سکوں، تو پوچھتا پھرتا تھا بتاؤ یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی، تو کہا ابو بکر تم ہی بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں گیا بھی ہوں اور پلٹ کے بھی آیا ہوں تو یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو فرمایا بالکل ماننے میں نہیں آتی، چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے۔ سمجھا لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ پورے ٹکانے پہ بیٹھے گی، تو کہنے لگا کہ پھر جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے
تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ اس سے بھی عجیب کرے تو میں وہ بھی ماننے کو تیار. وہ تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں, ہم وہ بھی مانتے ہیں. تو محبت والوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے تو یہ قابل تعجب نہیں ہے. قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے. تو ایک جن کھڑا ہو گیا, حضرت یہ خدمت میں سر انجام دیتا ہوں, کب تک لے کر آؤ گے؟ اس نے کہا دوپہر تک لے آؤں گا, مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت حاضر کر. اور وہ کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنی ہو. وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ 60 ہاتھ چوڑا تھا, 80 ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا. 7 کوٹریوں میں مکفل تھا, پہرے دار کھڑے تھے, 1 مہینے کی مسافت پہ تھا. اس کو جیب میں بھی ڈال کے لانا ہو تو پھر بھی 2 ماہ چاہیے, لیکن وہ اتنا بڑا تخت, اس کو وہاں سے لانا کوئی تماشا لبے بام تو نہیں تھا. لیکن جن نے کہا حضرت میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت حاضر کر دیتا ہوں. قرآن نے ساری تفصیل سورہ النمل میں بیان کی. اب کتنی بڑی پیشکش تھی, لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا. قال الذی عندہ علم من الکتاب. مفسرین نے ان کا نام آصف بن برفیہ بتایا ہے, جو حضرت سلیمان کا صحابی تھا. اس نے کہا حضرت میں یہ سعادت اپنے ذمہ لینا چاہتا ہوں, آپ کو اگر جلدی چاہیے تو میں لے آتا ہوں. تو آپ نے فرمایا وہ تو دوپہر تک کا ٹائم دے رہا, بتاؤ تم کب لاؤ گے؟ تو وہ شخص جو زبور کا عالم تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا, وہ بولا آنا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے, تخت پہلے حاضر ہوگا. اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں تھی, تخت سامنے پڑا ہوا تھا. بے ساختہ پکارا ہاذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے میرے ماننے والے کو یہ روحانی طاقت اور توانائی نصیب کر دی. میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت سلیمان کے امتی کی یہ شان ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر پڑا ہوا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے. اور خود سلیمان مقتدی بن کے مسجد اقصی میں جس امام کے پیچھے کھڑے ہوں, اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا, ان کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا. تو یہ ایک امتحان ہے معراج, اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی عظمتوں کو ماننے والوں نے کہا کہ یہ بعید نہیں ہے. اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو جہاں چاہے جتنے وقت میں چاہے لے جا بھی سکتا ہے, اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے محبوب واپس پلٹ کے آ بھی سکتے ہیں. لوگوں نے یہ کہا کہ جسم اتنی سرعت کے ساتھ اگر محو سفر ہو تو تحلیل ہو جائے, تو میاں تخت سلیمان تحلیل نہیں ہوا, اور یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کی تخت بلقیس جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوا, اور یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کی روحانی قوتوں کا کرشمہ ہے. تو جب ان کے مقتدی کی قوتوں کا یہ کرشمہ ہے تو ان کے امام کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا اور رفتوں کا عالم کیا ہوگا. باقی یہ دعویٰ میرے رب کا ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی. اور پھر دنیا برتائے حیرت میں ہے کہ اتنے مختصر حصے میں, اتنے قلیل وقت میں کیسے گئے اور کیسے پلٹ کے آئے. اور میرے رب نے کہا کہ سن لو, یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے, یہ میرے محبوب کی سیر ہے. سبحان الذی اسریٰ, یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے, یہ میرے محبوب کی سیر ہے. اور آپ جانتے ہیں سفر اور سیر میں فرق, سفر تیزی کے ساتھ کیا جاتا ہے. میں اب جو فاصلہ طے کر کے آیا ہوں, تو اگر میں سیر کی غرض سے یہاں آتا تو مجھے 2 گھنٹے لگتے, اور اگر میں گاڑی پہ بھی آتا تو پھر بھی مجھے کم از کم پونا گھنٹہ چاہیے تھا. لیکن میں 15-20 منٹ میں یہاں پہنچنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ میری نگاہ میں ایک حد تھا کہ میں نے دیے گئے وقت کے مطابق یہاں پہنچنا ہے. وہ تو باہر بے تحاشا رش نہ ہوتا
تو میں وقت سے 5 منٹ پہلے ہی پہنچ پاتا، تو میں دائیں بائیں سے بے نیاز ہو کے اپنی منزل پہ نگاہیں گاڑے ہوئے سرپٹ دوڑ رہا تھا اور یہاں تک آ پہنچا۔ لیکن سیر جو ہوتی ہے اس میں ہر منظر پہ رکا جاتا ہے، ٹھہرا جاتا ہے، کوئی نظارہ ہو تو اس سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے۔ اب اتنی سرعت کے ساتھ گئے اور واپس پلٹ کے آئے، میرا رب کہتا ہے یہ میرے محبوب کا سفر نہیں تھا، یہ میرے محبوب کی سیر تھی۔ کیا سمجھو گے میرے محبوب کو؟ جس کی سیر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اگر وہ سفر کرے تو پھر کیسے سمجھو گے؟ یہ تو ابھی سیر ہے اور تم ورطہ حیرت میں ہو، کیسے گئے، کیسے آئے؟ عقل والے کہتے ہیں کہ زمین، سطح زمین سے لے کر 44 میل تک ہوا ہے، اس کے بعد کرۂ خلا ہے، پھر کرۂ زمہریر ہے، پھر کرۂ نار ہے، پھر آسمان میں خرق و التیام ممکن نہیں، جسم کا صعود ممکن نہیں ہے، آسمان میں دروازے نہیں ہیں، آسمان ٹوٹ نہیں سکتا، پھٹ نہیں سکتا، تو کیسے کوئی آسمان سے گزر سکتا ہے؟ تو کیسے چلے گئے؟ ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم ماں حضرت حوا کے کیسے آئے؟ یہ رکاوٹیں ان کے راستے میں بھی تو تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پھانسی نہیں دیے گئے، سولی نہیں چڑھائے گئے، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو یہ رکاوٹیں تو ان کے راستے میں بھی آئی ہوں گی، تو وہ کیسے چلے گئے؟ جب حضرت عیسیٰ جا سکتے ہیں، حضرت آدم آ سکتے ہیں، تو میرا نبی جا بھی سکتا ہے، میرا نبی آ بھی سکتا ہے۔ فرق یہ ہے ابھی تک جو گیا ہے پلٹ کے آیا نہیں، جو آیا ہے ابھی تک پلٹ کے گیا نہیں۔ میرے نبی گئے بھی ہیں، میرے نبی آئے بھی۔ سی راز میراج محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آخدے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ یہ میرے رب کا دعویٰ ہے، اپنے محبوب کو سیر میں نے کروائی۔ تو کائنات میں جن رفعتوں تک، جن بلندیوں تک میرے حضور پہنچے، اچھا سیر کروائی کیوں؟ تو کہا کہ میں اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں اپنے عبد خاص کو، عبد منیب کو، عبد مختار کو، عبد مکرم کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اتنی نشانیاں دکھائیں جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا، جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا، محسوسات سے بھی تھا، سننے سے بھی تھا۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشبو سونگھتے ہیں، نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں، اور جنت کے محلات کو حضور ملاحظہ فرماتے ہیں، اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرمایا تاکہ وہ ان اعمال بد سے بچ جائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب و ذریعہ ہے۔ آج کی شب خاص میں میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور حضور علیہ السلام نے وہ جو ہمیں خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں، اور کوئی ایسی کوتاہی کہیں ہمارے اعمال میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو اپنے سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور پتھروں سے کچلنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے، کوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھ رہے تھے، نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی۔ کئی لوگوں کو نماز کا کہیں تو وہ 100 بہانے کرتے ہیں، اور ایک بہانہ تو ہر بے نمازی کرتا ہے، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے تیرے کپڑے کیسے پاک ہو سکتے ہیں جب تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا؟ جب اس کے حضور جھکنا سیکھ جائے گا، تیرا لباس بھی پاک ہو جائے گا، تیرا بدن بھی پاک ہو جائے گا، تیرا تن بھی پاک ہو جائے گا، تیرا من بھی پاک۔ تو 100 بہانے تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بکچل ہو جاتے، اذان کی آواز سنتے
اور پھر دوبارہ سرانے پہ سر ڈال دیتے، اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی دل فریب صدائیں کانوں میں پڑتی۔ تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہوتے تھے، اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں۔ اس پورے اجتماع میں جو اس گراؤنڈ کے کناروں تک ہے اور باہر گلی میں بھی اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے، بازار میں بھی، سڑک پر بھی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی، تو آپ سب اور میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں کہیں نماز سے کوتاہی تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے ہیں۔ معراج کی شب جب حضور وہاں پہنچے، جب کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو عطا کیا، اس میں خواتین میں سورہ بقرہ تھی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئی۔ امت کے ساتھ بخشش کا وعدہ کیا گیا اگر وہ شرک نہیں کرتی، اور جو سب سے اہم شے وہ یہ کہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام 50 نمازوں کا ہدیہ اور تحفہ لے کر کے واپس پلٹے۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، اور امتوں کا گہرا تجربہ رکھنے کی وجہ سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست پیش کیجیے، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ حضور دوبارہ بارگاہ عزدی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، تو 5 نمازوں کی رخصت ہو گئی، 45 رہ گئی، تو واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ تخفیف کی درخواست پیش کیجیے۔ تو حضور دوبارہ جاتے، پھر آئے، پھر انہوں نے کہا، 9 مرتبہ واپس بھیجا، اور 50 سے 5 نمازیں رہ گئی۔ جب 5 نمازیں لے کے حضور واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ پھر ملے، اور انہوں نے ایک بار پھر کہا، ایک بار اور جائیے۔ اب عادت باری کیا ہے، ہر بار درخواست کرنے سے 5 نمازوں کی رخصت ملتی ہے، اب رہ ہی 5 گئی ہیں، تو عادت باری کے مطابق اب یہ 5 بھی معاف ہو جائیں گی۔ تو حضور نے فرمایا، مجھے رب سے شرم آتی، رب سے حیا آتی۔ امت سے توقع کی کہ یہ امت اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھے۔ تو میرے اور آپ سے یہ ہمارے آقا و مولا کی توقع تھی کہ ہم 5 نمازیں ادا کریں، اور یہ 5 نمازیں ہمیں ثواب 50 کا ہی عطا کریں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ بظاہر یہاں 9 مرتبہ تبدیلی آئی ہے، لیکن اللہ نے ایک ضابطہ دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دیتا ہوں، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی عطا کرو، کیونکہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو یہ 5 نمازیں تحفہ معراج ہیں جو حضور لے کر کے آئے ہیں۔ اسی لیے الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا کہ معراج اہل ایمان کے لیے، نماز ایمان کے لیے معراج ہے۔